وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ الْكَلَامُ دُونَ مَا عَدَاهُ الْعُلُومُ كما يقال الأقوى الکلامین هذا هو الکلام۔ ساتویں وجہ تسمیہ، علم کلام کا علم کلام نام رکھے جانے کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ جب دو آدمیوں میں کسی موضوع کو لے کر، کسی مبحث کو لے کر، کسی میٹر پر بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، دونوں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں، دو فریق میں سے ایک فریق کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں اور دوسرے کے دلائل کمزور ہوتے ہیں، تو جس فریق کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں، دلائل کے مضبوط ہونے کی وجہ سے سامعین اور حاضرین اس فریق کے بارے میں کہا دیتے ہیں ارے کیا کہنا، بات تو اس کی ہے، کلام تو اس کا ہے، گفتگو تو اس کی ہے۔ تو دیکھو دوسرے فریق کی دلیل چونکہ بہت کمزور تھی، دلائل ان کے کمزور تھے، تو کمزور دلائل کی وجہ سے ان کی گفتگو، ان کی بات چیت کو گفتگو بات ہی چیت نہیں کہی، یہ کلامیں نہیں کہا گیا، اور دلائل کے مضبوطی کی وجہ سے اس فریق کے کلام کو کلام کہا گیا، بات چیت کا یہ کلام تو اس کا ہے۔ اسی طرح اس علم کلام کے جو دلائل ہیں، یہ دلائل اپنے مسائل، اپنے مباحث اور موضوعات میں بہت مضبوط ہے۔ تو دلائل کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اس علم کا نام کلام رکھ دیا گیا اور دیگر علوم کا نام کلام نہیں رکھا گیا۔ یہ ساتویں وجہ تسمیہ ہے۔ وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، اور اس لیے کہ اس علم کے دلائل کے قوی ہونے کی وجہ سے یہ علم ایسا ہو گیا گویا یہی کلام ہے، اس کے علاوہ دیگر علوم کلام نہیں ہے۔ جیسا کہ دو کلام میں سب سے قوی تر کلام کو کہہ دیا جاتا ہے کہ کلام یہی ہے۔